AIMIM کے کچھ دوستوں، مولانا شاہد صاحب اپنی قیادت والی پارٹی یعنی امام پارٹی کے بارے میں بہت خوبصورت بیان کیا ہے۔ مولانا شاہد صاحب کا پورا بیان میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں ضرور سناؤں گا۔ انہوں نے اپنی قیادت والی پارٹی اور مسلم قیادت کو لے کر کیا کیا بیان کیا ہے۔ مولانا شاہد صاحب کا یہ بیان مجھے بہت پسند آیا اور آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آنے والی ہے۔ دوستو، مولانا شاہد صاحب اس بیان کے اندر ان مسلم قائدین کو زبردست دھویا ہے جو لوگ مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ آگے سنیے مولانا شاہد صاحب کا پورا بیان۔ انہوں نے اشاروں میں اپنی قیادت والی پارٹی کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا ہے۔ بیچارہ سچائی قبول کیجئے، حقیقت قبول کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ہمیں صرف ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں مرعوب کیا جا رہا ہے کہ BJP ہمارا دشمن ہے، RSS ہمارا دشمن ہے، بجرنگ دل اور شیو سینا ہمارا دشمن ہے۔ سر، یہ دراصل اپنی ناکامیوں کا ٹوکرا نہ کسی اور کے سر پھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ہمارا اصل دشمن ہے نا، اس سے نظریں ہٹا کر کے ہمیں کسی اور کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یہ پارٹی ہماری قطعاً دشمن نہیں ہے۔ سنو، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ BJP ہمارا دشمن نہیں ہے، RSS ہمارا دشمن نہیں ہے، بلکہ میں تو انہیں اپنا مہربان سمجھتا ہوں۔ سر، میں ان کا شکریہ تہ دل سے ادا کرتا ہوں، ورنہ آج مسلمان برادریوں میں بٹا ہوا ہے، ذات پات میں بٹا ہوا ہے، مسلکوں میں بٹا ہوا ہے، مذہبوں میں بٹا ہوا ہے، وہ اپنی فرقہ پرستی میں بٹا ہوا ہے۔ سر، مسلمان بالکل تتر بتر ہو گیا ہے، وہ بالکل منتشر ہو گیا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے۔ مگر ان تمام اختلافات اور انتشار کے باوجود اگر کہیں تھوڑا بہت مسلمان متحد نظر آتا ہے نا، تو یہ مہربانی ہے BJP کی، یہ مہربانی ہے یوگی کی، اور یہ مہربانی ہے RSS اور بجرنگ دل اور شیو سینا کی، ان تمام مخالف پارٹیوں کی۔ ورنہ اگر ان کا ظلم نہ ہوا ہوتا، ان کا ہم پر اتیاچار نہ ہوا ہوتا، اگر یہ ہمارے خلاف سازشیں نہ کیے ہوتے نا، تو آج یہ مسلمان آج بھی اس کی آنکھیں کھلنے والی نہیں تھی، اور آج بھی یہ سو رہا ہے۔ مگر تھوڑے بہت لوگوں کے اندر کچھ بیداری آئی ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مخالف پارٹیوں کی مرہون منت ہے۔ اس لیے ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ تو ہمارے مہربان ہوئے۔ سر، یہ دشمن کیسے ہوئے؟ سوال ہوتا ہے پھر دشمن ہمارا کون ہے؟ تو میں پھر کہوں گا کہ یہ پارٹیاں ہماری دشمن نہیں ہیں، BJP، RSS اور بجرنگ دل اور شیو سینا ہماری دشمن نہیں ہے۔ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا، وہ ہماری قوم کی جہالت ہے۔ آپ کو اپنی قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے کچھ کرنا ہے نا، آپ کچھ مت کیجئے، زیادہ آپ کو مغزماری کرنے کی اور پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک کام کیجئے، آج سے آپ اپنے بچوں کو علم دینا شروع کر دیں، اپنی قوم کو پڑھانا شروع کر دیں، اپنی قوم کے اسکول اور مدرسوں کو آباد کر دیں۔ سر، میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس دن سے ہمارے بچے پڑھ گئے اور ہماری قوم سے جہالت کا خاتمہ ہو گیا نا، دیکھنا اسی دن ہماری قوم سے ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی ناکامی کا جنازہ نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ جس دن جہالت ختم ہوئی ہماری قوم سے، ہر قسم کی نفرت کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر قسم کی برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ جھگڑے، فساد، فتنے اور یہ دو دلوں کی دوری اور ہمارے سماج کی تمام قسم کی جو برائیاں ہیں اور جو تمام طرح کی ناکامیاں ہیں، ان کے پیچھے جو دشمن چھپا ہوا ہے، وہ صرف ہماری اور آپ کی جہالت ہے۔ جس دن یہ جہالت ختم ہو گئی، یقین مانیے آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو محبت بھی ملے گی، آپ کو اقتدار بھی ملے گا، آپ کو کرسی بھی ملے گی، اور دنیا آپ کے سامنے آ کر کے آپ کو سلوٹ بھی مارے گی۔ مسلم بڑا سیاسی چہرہ یا کوئی تمہارا اپنا سیاسی قائد جس کو تم اپنا قائد سمجھتے ہو، سیکولر پارٹیوں میں سے کون ہے جو آج تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر کے تمہارے نبی کے ناموس کے لیے آواز اٹھائے؟ کون ہے جو تمہارے درد کی ترجمانی کرے، تمہارے اپنے جذبات کی ترجمانی کرے؟ آج کوئی بھی تمہارا قائد، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو، جس کو تم اپنا قائد مانتے ہو اور جن کے بڑے بڑے نام کے نعرے مارتے ہو، جن کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہو اور جن کی اندھ بھکتی کا شکار ہو کر کے تم اپنے بھائیوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہو، آج ان میں سے کوئی بھی قائد، خواہ وہ مذہبی ہو خواہ سیاسی ہو، کوئی بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تم سڑکوں پہ چیخ رہے ہو، چیختے رہو، تم چلا رہے ہو، چلاتے رہو۔ تمہارے اس عوامی احتجاج سے اور عوامی پروٹیسٹ سے حکومت پہ بڑا کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اب بھی شاید ہماری آپ کی آنکھ نہ کھلے۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود
آج بھی ہم یہی سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے شاید زندگی بھر کہ ہم غیروں کو جتا کر کے، دوسروں کو ایم ایل اے ایم پی بنا کر کے اور دوسروں کے لیے دریاں بچھا کر کے ہم اپنے حقوق محفوظ کریں گے، وہ ہمارے غیر ہمارے حق کی لڑائی لڑیں گے۔ یہ بتائیے مولانا سلمان اظہری صاحب کا میں پھر مثال دوں گا، ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے صرف ایک شعر پڑھا تھا، نہ کسی مذہب کا نام لیا تھا، نہ کسی قوم کا نام لیا تھا، نہ کسی دھرم کا نام لیا تھا، کسی کا ذکر انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اس سے ہمارے ملک کے اکثریتی طبقہ کو یہ لگا، اور سب کو نہیں لگا بلکہ جو لوگ اقتدار میں ہیں، جن کے ہاتھ میں بھی سطح ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ شاید ہمیں کہہ رہے ہیں۔ ایک شک کی بنیاد پر ان پہ FIR ہوتا ہے، اور اسی شک کی بنیاد پر ان کو اٹھا کر کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، اور آج تلک ان کو ضمانت نہیں ملتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ خبیث ہے کہ اس نے کھلم کھلا صریح الفاظ میں نام لے کر کے میرے حضور کا اور سیدہ عائشہ پاک کا، اس نے کھلم کھلا یہ غلاظت بکی، بکواس کی اور گستاخی کی، لیکن اس کے باوجود اس پر FIR بھی ہوئے، مختلف اضلاع میں نہ جانے کتنے FIR ہوئے، لیکن پھر بھی پرشاسن آج اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے مذہبی پروگرام ہو رہے ہیں، وہ باقاعدہ اپنے بیان پہ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، الگ الگ ٹی وی چینلوں پر وہ بیان دے رہا ہے کہ جس کو جو کرنا ہے کر لے۔ اتنا نڈر، اتنا بے خوف ہو کر کے اس طرح فتنہ فساد ملک میں کون مچا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب اس کے اپنے لوگ پاور میں ہیں، سطح میں ہیں، تو کون اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تم کھوکھلے ہو کر کے کیا کر لو گے اس کا؟ اور کہتے ہیں اس پر کوئی پابندی لگانا تو دور کی بات ہے، ابھی بھی اس کو باقاعدہ جہاں چاہے اس کو پروگرام کرنے کی پرمیشن ہے۔ اور کہتے ہیں جس دن اس خبیث نے یہ غلاظتیں بکی تھیں، اس کے کچھ لمحوں کے بعد یا دوسرے دن اس نے کہیں دوسری جگہ پر کوئی پروگرام کیا، اور اس کے پروگرام میں باقاعدہ وہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں، حتیٰ کہ مہاراشٹر کے جو CM ہے شندے، وہ بھی جا کر کے اس کو پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اور نہ صرف شریک ہوتے ہیں بلکہ وہ اس کے اسٹیج سے جا کر کے وہ ایسا بھاشن دیتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کا غم و غصہ کم ہونے کے بجائے اور ان کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ وہ شندے جا کر کے اس کے اسٹیج سے کہتے ہیں، ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ شاید مسلمان سمجھ رہا تھا کہ ہمیں انصاف ملے اور ایسے مجرموں کو اٹھا کر کے جیل میں ڈالا جائے جو دوسرے کے دھرم، مذہب اور ذات پات کو لے کر کے وہ کوئی ٹپڑی کرتے ہیں، کسی کی مذہبی شخصیات کا کوئی اپمان کرتے ہیں۔ ہمیں امید تھی کہ انصاف ملے گا، لیکن مہاراشٹر کا CM جا کر کے اس مجرم کے اسٹیج سے یہ کہتا ہے، یہ میں نیوز سن رہا تھا، خبر ہے کہ اس نے جا کر کے غالباً یہ بات کہی ہے کہ ہماری یہ حکومت ان مہاراجاؤں کے آشیرواد سے چلتی ہے، لہٰذا ان کا کوئی ایک بال بھی نہیں چھو سکتا۔ اب آپ کیا کر سکتے ہو؟ تم چیختے رہو، چلاتے رہو، کرتے رہو احتجاجات، کیا کر سکتے ہو بھائی؟ تم آئے نا تمہارے یہ سیاسی قائدین جن کو تم نے ایوانوں تک پہنچایا ہے، جن کو تم نے MLA بنایا ہے، MP بنایا ہے، آئے لڑے تمہارے حق کی لڑائی۔ دوسروں کی آستھا ہے اور ہماری آستھا کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، ہمارے پاس جذبات ہی نہیں ہے، ہم شاید انسان بھی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی اس سے پتہ چلتا ہے اور وہاں کے CM کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو دوستو آپ نے سنا مولانا شاہد صاحب کو مسلم قیادت والی پارٹی کو لے کر کیا کچھ بیان کیا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ اپنا رائے کیا رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتلائیے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہیں تک، جب تک دیکھتے رہیے ارریا امام نیوز چینل، پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔